کہ عوامی تحریک نے ایک APC بلائی ہے، ایک مذہبی قسم کی جماعت ہے جس نے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے اور سب سیاسی جماعتیں اس کے ساتھ ہیں۔ کیا آپ بھی حکومت مخالف تحریک کے ساتھ ہیں تو آپ کا کیا موقف ہے؟ سوال ہے۔ انہوں نے بلائی ایک APC، ان کا حق تھا، وہ بلا سکتے ہیں، کوئی بھی تحریک چلانے کا اعلان بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی ان کا ایک حق ہے۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اس APC میں نہیں تھا۔ اچھا سر، مذہبی جماعتوں کا جو اتحاد ہے الیکشن کے لیے MMA وہ بحال ہو گیا ہے، کہ آپ اس کا حصہ ہیں اور ہیں تو آپ بھی اس حساب سے الیکشن میں ان کے ساتھ کریں گے کمپرومائز MMA کے ساتھ؟ میں تو اس کے بانیوں میں سے ہوں، پہلے بھی جب بنا تھا اس وقت سے ہم ساتھ ہیں اور رہے، پھر اس کے بعد غیر فعال ہوا، اب جب فعال ہوا ہے تو فعال کرنے میں بھی ہماری کوششوں کا عمل دخل ہے، اور اب فعالیت کا اعلان ہو گیا۔ اب اس کے کچھ بعض معاملہ امور ہیں جو طے کرنے ہیں، تو اس کے بعد اسی مہینے کی 18 کو آج پہلی ہے اجلاس ہو رہا ہے، اس میں مزید پیش رفت ہوگی، اور میں MMA 5 بڑی دینی جماعتوں کا اتحاد اب نہیں بنا، پہلے سے بنا ہوا ہے، اور وہ اس نے ایک رول بھی ادا کیا۔ اسمبلی میں اس کا بہت بڑی تعداد تھی، اور اس نے ایک حکومت کی وہاں پہ KP میں، جس کو صوبہ سرحد کہتے تھے، ایک رول رہا اس کا۔ اس پہ ظاہر تنقید بھی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب دوبارہ اس نے اس اتحاد دوبارہ فعال ہوا ہے، انہیں 5 بڑی دینی جماعتوں کا اتحاد، اور اس کے آداب بھی وہی ہے جو پہلے سے طے ہیں، اس کے پہلے سے اس کا دستور بھی موجود ہے، ایک اعلامیہ اسلام آباد موجود ہے جو بڑی جاذبیت رکھنے والا اعلامیہ ہے، اعلامیہ اسلام آباد، اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے تھے، اور اس کا منشور بھی ہے۔ اب اس میں ایک ظاہر حالات کے تقاضوں کے ساتھ کچھ جو تبدیلی کرنی ہوگی وہ کر کے ہم اس مسئلے کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ مستقل اتحاد ہے، انتخابات میں حصہ لے گا، ایک اتحاد الائنس کی حیثیت سے، ایک جماعت کی حیثیت سے وہ انتخابات میں جائے گا۔ ہاں سر، سندھ میں اس وقت جو ہے کہ پرابلم ہے گنے کے کاشتکاروں کے حوالے سے، بہت پرابلمس ہو رہے پوری سندھ میں اس وقت جو ہے کہ اس حوالے سے جو ہے کہ آپ لوگ کا کیا کہنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہے جو گنے کے کاشتکاروں کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اور جو ان کا جائز حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے۔ بہت نقصان ہو رہا ہے، بہت تکلیف میں ہے وہ، اور جو فیصلہ ہے ان کے بارے میں کورٹ کا، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ سر، بیت المقدس والے معاملے کا آپ سمجھتے ہیں حکومت کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس سے بڑھ کر کردار ادا کرنا ہے۔ بیت المقدس کے لیے تو آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بڑی مدت سے اس ملک کے اندر بیت المقدس کے حوالے سے آخری جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں جمعۃ الوداع جو ہوتا ہے اس پہ ہم نے القدس ریلی کا اہتمام سال سے کیا، اور اسی کی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ قدس پر نگاہیں ہیں سامراجی قوتوں کی، اور ان کو قدس کی عزت کو اور آبرو کو جو مسلمانوں کے نزدیک امت مسلمہ ایک مشترکہ مسئلہ ہے اس کو پامال کریں گے۔ ہم نے بڑی مدت سے آواز اٹھائی، اور آپ نے دیکھا کہ وہی صورتحال ہوئی۔ پاکستان کو اس میں ایک ٹھوس رول ادا کرنا چاہیے۔ اسلامی ممالک کا جو اتحاد ہے OIC ہے، اس کو مزید متحرک کر کے، جاندار کر کے، اور سیاسی انداز میں اور مسلم امت کو ملا کر ایک مضبوط اور طاقتور انداز میں ان کی عزائم کو میں رکاوٹ بننی چاہیے اور روکنا چاہیے، اور کبھی ہم کو تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کا پاکستانیوں کا ہمارا موقف واضح ہے، وہ موقف ہے جو قائد اعظم نے طے کیا تھا۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ غیر قانونی حکومت ہے، وہ جو خط لکھا تھا انہوں نے صدر امریکہ کو اس زمانے میں جب وہی موقف ہے، غیر غاصب غیر قانونی حکومت، ہم کبھی اس غیر قانونی حکومت کو بھی تسلیم نہیں کر سکتے، اور قدس جو ہے یہ تو فلسطین کا دارالحکومت ہے، اسرائیل کا دارالحکومت نہیں مانا۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو سر۔